انکار نہیں کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاؤں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے؟ اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹ اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے؟ چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، شب جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گی، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف، کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ رات کب ہوئی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے۔ جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک شاید۔ دیکھیے نا، یہاں اختلاف ہے، یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ اب 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں، اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، جیسے 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی وہ واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو
تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی۔ یاد رکھیں آپ، لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں۔ تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا۔ اس رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں۔ کوئی آدمی روز رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا